سارے مل کے ورلڈ کپ دیکھ رہے تھے اور انہوں نے بیٹ لگائی ہوئی تھی بنگلہ دیش پہ، اور میں اور اسفندیار ولی دعا مانگ رہے تھے پاکستان کے لیے. تو میں نے اسفندیار ولی سے کہا کہ یہ سارے جو ہیں یہ بنگلہ دیش کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے بھی کہا ہے کہ بنگلہ دیش پہ پیسے لگا، کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ ڈیولپڈ نیشنز ہیں وہاں پہ زیادہ فریڈم ہے، وہاں پہ ہیومن رائٹس کو زیادہ پروٹیکشن ہے. نکال کے دیکھ لیں آپ، ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس دیکھ لیں، سب سے اوپر کون سے 3-4 ملک ہیں. اور اسکینڈینیویا کا جو ماڈل ہے یہ وہ ماڈل ہے جو علامہ اقبال نے سجیسٹ کیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کو، کہ یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں جو سوشل ڈیموکریسی ہے یہ ہے اصل اسلام. وہ قائد اعظم کو انہوں نے خط لکھا تھا جو قائد اعظم نے خود پھر علامہ اقبال کی ڈیتھ کے بعد چھاپ دیا ہوا ہے. پاکستانی کرکٹرز کی انکوائری ہوئی تھی باقاعدہ اور اس میں ثابت ہو گیا. تو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو انکوائری کروائی جسٹس قیوم سے، جسٹس فخر الدین ابراہیم سے، اس پہ انکوائری میں چیزیں ثابت ہوئیں، بہت سے کرکٹرز کو سزائیں ملیں. تھانہ رمنا میں میرے پہ ایک کڈنیپنگ کی FIR درج کروائی، کڈنیپنگ اینڈ مرڈر. وہ بندہ جو ہے جو کڈنیپ اور اس کا مرڈر ہوا وہ اسلام آباد میں نہیں ہوا تھا، وہ نارتھ وزیرستان میں ہوا تھا 2010 میں. اچھا، 7 سال پہلے. اور تھانہ رمنا نے FIR درج کی 2017 میں، اور 2010 میں تھانہ رمنا تھا ہی نہیں. یہ جو اس وقت پاکستان کی سیاست ہے نا، جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے، بالکل یہ اگلے الیکشن میں ایسے نہیں ہوگا. اچھا. انہوں نے کہا ہماری اطلاع کے مطابق یہ پروگرام ریکارڈڈ تھا، تو جب احمد فراز نے یہ بات کی تو آپ نے اس کو کاٹا کیوں نہیں؟ میں نے کہا سر میں احمد فراز کو کاٹوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اس کے بعد میں بھی بین اور چینل بھی بین تھوڑے دنوں کے بعد، اور ہم سارے سڑک پہ بیٹھے ہیں، اور سڑک پہ احمد فراز صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ پروٹیسٹ کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہاؤ ڈز اٹ ورک، اے پوڈ کاسٹ بائی پرو پاکستانی. اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان ہیں، پاکستان کے شاید سب سے مشہور جرنلسٹ حامد میر صاحب. تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پوڈ کاسٹ. بہت بہت شکریہ. اچھا سر، بہت سارے سوال ہیں میرے. ویسے تو ابھی ہم آف ایئر بھی بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشنس کر رہے تھے، لیکن میں شروع سے یہ کرنا ہے کہ کرنٹ حالات پاکستان کے پولیٹیکل اور ادروائز آپ کو کیا فیوچر لگتا ہے؟ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن 12 months from now or 24 months from now, 5 years from now? Is the future bright? کوئی ہوپ ہمیں رکھنی چاہیے. میں جب جرنلزم میں آیا تھا نا 1987 میں، تو یہ سوال میں اس وقت سے سن رہا ہوں. اس زمانے میں ایک کتاب بڑی مشہور تھی طارق علی کی، کین پاکستان سروائیو. اور جب میں جرنلسٹ بنا تو جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ یہ پوچھتے تھے پاکستان بچے گا کہ نہیں بچے گا، پاکستان کا کیا ہوگا. تو اب ہم 2022 میں آ گئے ہیں، تو ابھی تک جو ہے نا وہ کویشچن جو ہے وہ ابھی تک کسی نہ کسی طریقے سے گھوم پھر کے آتا ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کا جو ماضی ہے اس کو سامنے رکھیں تو جو ہمارا حال ہے، کرنٹ سچویشن جو ہے اس کا انالیسس کریں تو آپ کو فیوچر جو ہے اس کی سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ جو اس وقت پاکستان جس قسم کے حالات سے گزر رہا ہے کوئی پہلی دفعہ نہیں گزر رہا، کئی دفعہ گزر چکا ہے، پولیٹیکل حالات بھی اور اکنامک حالات بھی. تو لیکن یہ ہے کہ ہم بڑی ریزیلینٹ نیشن ہے اور بڑی سخت جان قوم ہے، تھوڑی سی جذباتی بھی ہے لیکن سخت جان بھی ہے. اور کچھ اس میں بلیو میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہے تھوڑا سا پاکستان پہ. 71 کے بعد جو ہے وہ بہت مشکل حالات بھی ہیں تو ہم نے سروائیو کیا ہے. لگتا ہے کہ پاکستان سروائیو کرے گا اور آگے جائے گا. تھرائیو کرے گا یا سروائیو کرے گا؟ دیکھیں تھرائیو کرنا بڑا ضروری ہے، وہ اس لیے کہ اب جو زمانہ ہے نا، اس زمانے میں کوئی ملک یا قوم جو ہے وہ آئسولیشن میں پروگریس نہیں کرتی، آئسولیشن میں اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. آپ جس ریجن میں ہے نا وہ پورے کا پورا ریجن جو ہے نا وہ جب آگے جائے گا تو آپ بھی آگے جائیں گے. اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ پاکستان تھرائیو کرے اور افغانستان تھرائیو نہ کرے، پاکستان تھرائیو کر جائے اور انڈیا پیچھے چلا جائے، پاکستان تھرائیو کر جائے اور ایران آگے نہ جائے. تو جو کچھ بھی ہونا نا ہمارے ساتھ وہ اکٹھے ہونا ہے. یہ بڑی ایک، میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. میں نے دنیا کے بہت سے جو خطے ہیں وہ گھومے ہیں، میں خطوں کی بات کر رہا ہوں، ریجنز، کنٹریز کی بات نہیں کر رہا. تو میں نے یہ دیکھا کہ
اگر یورپ ہے تو اس میں جو ویسٹرن یورپ ہے وہ اگر بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے, بہت زیادہ ترقی کی ہے, تو ایک ملک نے نہیں کی, پورے ریجن نے کی ہے. اور ایسٹرن یورپ اگر تھوڑا سا پیچھے ہے تو پھر ایک ملک پیچھے نہیں ہے, پورے کا پورا ریجن پیچھے ہے. بالکل. افریقہ جو ہے, ایتھوپیا اگر آپ جائیں, میں ایتھوپیا گیا تھا ایک کانفرنس کے لیے, تو میں پھر آس پاس کے ملکوں میں بھی گیا, تو مجھے ایسا لگا کہ پورے کا پورا ریجن ہی بیکورڈ ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر آپ ساؤتھ امریکہ چلے جائیں, یہ جو کولمبیا ہے, ارجنٹینا ہے, اس طرح کے کنٹریز میں چلے جائیں, تو وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے نا پرابلم, وہ ریجنل پرابلم نظر آئے گا, وہ ایک ملک کا پرابلم نہیں ہے. تو جو ہمارا ساؤتھ ایشیا ہے, ساؤتھ ایشیا نے بھی اگر ترقی کرنی ہے تو یہ پورے کا پورا ریجن ترقی کرے گا. اور اس میں اس وقت دیکھیں کہ بہت بڑا جو ایک آپ کا چیلنج ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج. تو اس وقت دنیا سمجھ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایک وکٹم بن گیا اور یہاں پہ بڑا سیلاب آ گیا. تو لیکن یہ آپ دیکھ لیجئے گا, میری بات میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, یہ ریجنل پرابلم ہے. اور یہ اس سال پاکستان میں آیا سیلاب, یہ اگلے سال خدا نہ خواستہ انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں, افغانستان میں, یہ پورے ریجن کا پرابلم ہے. کیونکہ جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں کلائمیٹ چینج کے, وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ پورا ریجن انڈر تھریٹ ہے. تو اگر پاکستان تھرائیو کرے گا تو ساتھ میں انڈیا اور بنگلہ دیش اور نیپال اور سری لنکا اور افغانستان یہ بھی تھرائیو کریں گے. لیکن اگر پاکستان تھرائیو نہیں کرے گا, اگر پاکستان ترقی نہیں کرے گا, تو انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا یہ بھی ترقی نہیں کریں گے. تو اگر کوئی ہمارا ہمسایہ ملک یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو ترقی نہ کرنے دو اور خود ہم آگے نکل جاؤ, وہ غلط فہمی میں ہے. اگر وہ ہماری ترقی کو روکیں گے تو وہ اپنی ترقی کو بھی روکیں گے. مطلب ویئر انٹر کنیکٹڈ. اچھا سر, آپ نے اوور 3 ڈیکیڈز آپ نے جس طرح ابھی بتایا ابھی جرنلزم کی ہے, تو کوئی ایسا ایرا ہے جو آپ کو لگتا ہے بے شک ایٹ اینی پوائنٹ ان یور لائف رہا ہو جہاں پاکستان تھرائیو کر رہا تھا, ویئر دا مطلب پوٹینشیل واز بینگ فلفلڈ؟ دیکھیے ویسے تو میں صرف اکنامک پوائنٹ آف ویو سے تو بات ہی نہ کروں گا, میں تو اوور آل بات کروں گا کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ کس دور میں اس پہ زیادہ عمل درآمد ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. کیونکہ میرا اینگل جو ہے وہ بینگ اے جرنلسٹ ہمیشہ جو ہے وہ فریڈم آف میڈیا اور ہیومن رائٹس کا اینگل ہے. تو اس میں دوبارہ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ ڈیولپڈ نیشنز ہیں وہاں پہ زیادہ فریڈم ہے, وہاں پہ ہیومن رائٹس کو زیادہ پروٹیکشن ہے. نکال کے دیکھ لیں آپ, ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس دیکھ لیں, سب سے اوپر کون سے 3-4 ملک ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر انہی ملکوں کی آپ دیکھ لیں کہ جو انکم لیول ہے, جی ڈی پی, اس سے آپ اس کو کمپیئر کر لیں, اور ان کا جو ڈیولپمنٹ کا کے سارے انڈیکیٹرز ہیں وہ دیکھ لیں. تو جہاں پہ ہیومن رائٹس کو زیادہ پروٹیکشن ہے, جہاں پہ میڈیا کو زیادہ فریڈم ہے, وہی ملک جو ہیں وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں. اور امریکہ اور یو کے اس میں نہیں آتے, بائی دی وے, اس میں اسکینڈینیوین کنٹریز آتے ہیں سب سے آگے. سب سے زیادہ فریڈم بھی وہیں پہ ہے اور سب سے زیادہ ڈیولپڈ نیشنز بھی وہی ہیں. اور اسکینڈینیویا کا جو ماڈل ہے یہ وہ ماڈل ہے جو علامہ اقبال نے سجیسٹ کیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کو, کہ یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں جو سوشل ڈیموکریسی ہے یہ ہے اصل اسلام. وہ قائد اعظم کو انہوں نے خط لکھا تھا جو قائد اعظم نے خود پھر علامہ اقبال کی ڈیتھ کے بعد چھاپ دیا ہوا ہے. تو وہ یہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ہے, ویلفیئر اسٹیٹ میں آپ کو فریڈم بھی ملتی ہے, آپ کے جو ہیومن رائٹس ہیں اس کو پروٹیکشن بھی ملتی ہے, اور آپ ترقی بھی کرتے ہیں. انفارچونیٹلی 1947 کے بعد سے لے کے آج تک کوئی ایسا دور پاکستان میں آیا نہیں ہے. اور جب سے میں جرنلسٹ بنا ہوں تو میرے لیے تو کوئی بھی آئیڈیل دور نہیں تھا. اس لیے میں ابھی امید میں ہوں کہ کوئی ایسا آئیڈیل دور آئے گا جب پاکستان میں آئین پہ عمل درآمد ہوگا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں ان کی پاپولیشنز بھی تو چھوٹی ہیں, کیونکہ ہم ایک بہت بڑا ملک ہیں, کیا ہم وہ اس طرح ایک ویلفیئر اسٹیٹ بن سکتے ہیں اگر بننا چاہیں؟ اگین آپ پورے ریجن پہ چلے جائیں, ایک نیشن کو, ایک کنٹری کو نہ دیکھیں, ایک پورا ریجن ہے. ناروے ہے, سویڈن ہے, ڈنمارک ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ دوسری طرف چلے جائیں آپ, آئس لینڈ ہے, اور بہت سے کنٹریز اس طرح کے جو ہیں. تو وہ جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے اس میں جو میں آپ کو کہہ رہا تھا پہلے بھی کہ امریکہ اور یو کے جو ہے نا یہ آئیڈیل کنٹریز نہیں ہے میرے لیے, اس لیے کہ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں بھی یہ بہت نیچے ہیں. یہ آپ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یو کے جس کو مدر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے, وہاں پہ پریس فریڈم کا جو لیول ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے. وہ پہلے 10 کنٹریز میں بھی نہیں آتا. اچھا. امریکہ بھی پہلے 10 کنٹریز میں بھی نہیں آتا.
اوپر کے جو کنٹریز ہیں اس میں اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں. تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کیس میں مجھے امائکس بنایا تھا. امائکس ہوتا ہے جو کورٹ کا اسسٹنٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ ریکمینڈ کریں کہ پاکستان میں جو ہے پریس فریڈم جو ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. تو میں نے جب ان کو اسکینڈینیوین کنٹریز کے جو پریس لاز ہیں وہ نکال کے دیے تو کورٹ نے کہا نہیں وہ اس کو چھوڑ دیں, وہ نہیں, آپ ہمیں یو ایس اے اور یو کے کا بتائیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی علامہ اقبال اور قائد اعظم کی جو سوچ ہے اس پہ پاکستان پہ ضرور عمل درآمد ہوگا. انہوں نے ملک بنا کے تو دے دیا ہمیں, لیکن ہم ان کی سوچ پہ عمل درآمد نہیں کر سکے. اور اب آپ کے 3 ڈیکیڈز کا سورٹ آف جرنلزم کا ایکسپیرینس ہے اور آپ کا اتنے سارے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی کی پولیٹیکل یا اکنامک ویوز سے ڈس ایگری کریں, لیکن اوبویسلی اتنے عرصہ آپ لوگوں نے ساتھ گزارا ہے ایز اے کمیونٹی آف پبلک انڈیویجولس. ایسے کبھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے جس کو آپ پرسنلی مطلب ایسے نہیں کہ یو وش ہم بیڈلی, مطلب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل کوئی ٹاک شو پہ یا کچھ کسی کے خلاف بات کریں تو اٹس اے پولیٹیکل اوپینین اور اٹس ہز ویلیو ریلیٹڈ اوپینین, یا از اٹ اے پرسنل ڈس لائک ایز ویل, یا ایسے دیز 2 تھنگز آر ناٹ ریلیٹڈ؟ دیکھیں میرا جو ایکسپیرینس ہے نا اس کی بنیاد پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جرنلسٹ کی اور سیاستدان کی کبھی دوستی نہیں ہو سکتی. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک احترام کا رشتہ آپ کا بن جاتا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے, لیکن جو وہ آپ کا دوست جو ہے وہ جب آتا ہے نا حکومت میں تو پھر وہ سیاستدان بن جاتا ہے, پھر وہ اپنا پولیٹیکل انٹرسٹ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں کہ میری زندگی میں میرے بہت سے جو دوست ہیں جب ان کو پاور ملی تو پھر انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا کیا. اور میں ان کو بلیم اس لیے نہیں کرتا کہ جب وہ پاور میں آئے تو میں نے بھی ان کو سپیئر نہیں کیا. تو جب میں نے ان کو سپیئر نہیں کیا, میں نے ان کو کرٹیسائز کیا, انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا, میری ایسی تیسی پھیر دی. ٹھیک ہے نا. لیکن فرق صرف یہ تھا کہ میں جو بھی کر رہا تھا میں قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے کر رہا تھا. انہوں نے جو کچھ کیا وہ قانون اور آئین کے دائرے سے باہر جا کے کیا. لیکن بہت سے سیاستدان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا اختلاف کے باوجود آپ کا ایک احترام کا رشتہ بن جاتا ہے. میرے ساتھ جو ہے وہ کیس یہ ہے کہ میرا جو زیادہ دوستی ہے, آپ کہہ لیں زیادہ فرینکنیس یا احترام کا رشتہ, وہ یا تو پشتون لیڈر ہیں, یا وہ بلوچ ہیں, یا وہ سندھی ہیں. جو پنجابی پولیٹیشین ہے اس کے ساتھ میری کم ہی بنتی ہے. آپ خود کہاں سے؟ میں تو لاہور میں پیدا ہوا, ڈومیسائل میرا لاہور کا. پھر یہ کے پی یا بلوچستان یا ان لوگوں سے کیوں آپ کی زیادہ بنتی ہے؟ اس لیے کہ وہ سچ سننا مائنڈ نہیں کرتے. ان پہ آپ تنقید کریں تو وہ اس کو اپنی غیرت کا اور عزت کا مسئلہ نہیں بناتے. وہ آپ کو اغوا نہیں کراتے, وہ آپ کو پھینٹی نہیں لگواتے, وہ آپ کو گولیاں نہیں مرواتے. وہ دلیل کا جواب دلیل سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہے. حالانکہ ایک تاثر یہ ہے کہ جی جو پشتون قوم ہے وہ بڑی جناب جنگجو قوم ہے, اور بلوچ جو ہیں وہ جناب بڑے جنگجو ہیں. وہ ٹھیک ہے, وہ ہیں, ان میں بھی ٹرائبلزم ہے. لیکن جو ہے نا ایک صحافی کی تنقید کو برداشت کرنا, یعنی کہ میں نے جتنی تنقید, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے اسفندیار ولی خان جو ہیں ان کے والد صاحب پہ اور ان کے دادا پہ ان کے جو کچھ سیاسی جو نظریات ہیں میں نے اس پہ بڑی تنقید کی ہے. لیکن جب میں نے ان کو دیکھا, میں نے قومی اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں, تو بہت سے ایشوز پہ میرا اختلاف ہوتا تھا, لیکن بہت سے ایشوز پہ میں سمجھتا تھا یہ صحیح جا رہا ہے. اختر مینگل صاحب ہیں, وہ بلوچ ہیں, تو ان کے والد صاحب کو وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ پاکستان کے غدار تھے. میں نے نیشنل اسمبلی میں دیکھا وہ تو ہیومن رائٹس کا مسئلہ خواہ پنجاب کا ہے, سندھ کا, بلوچستان کا, اس پہ بات کرتے ہیں. تو ہمارے بہت سے جو پنجاب کے سیاستدان ہیں جو نظریہ پاکستان کے لمبردار ہیں, میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک ورلڈ کپ ہو رہا تھا اور اس میں ہمارے بہت سے جو پنجابی سیاستدان ہیں جن کا تعلق اس جماعت سے ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا تعلق اس جماعت سے جس نے پاکستان بنایا ہے. اچھا. ہم سارے مل کے ورلڈ کپ دیکھ رہے تھے اور انہوں نے بیٹ لگائی ہوئی تھی بنگلہ دیش پہ,
اور میں اور اسفندیار ولی دعا مانگ رہے تھے پاکستان کے لیے. تو میں نے اسفندیار ولی سے کہا کہ یہ سارے جو ہیں یہ بنگلہ دیش کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے بھی کہا ہے کہ بنگلہ دیش پہ پیسے لگا لو, اور فلاں ہوٹل میں بک بھی کھلی ہوئی ہے. یہ اس ٹائم سٹنگ گورنمنٹ میں تھے؟ یہ سٹنگ گورنمنٹ تھی, اور یہ بات منسٹرز کالونی میں ہو رہی تھی. ایک سینئر منسٹر کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, اس کے ڈرائنگ روم میں سامنے ٹی وی کی بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی اور ہم سارے میچ دیکھ رہے تھے. تو اسفندیار ولی ہر تھوڑی دیر بعد اٹھ کے اندر جاتا تھا, پھر واپس آتا تھا. میں نے کہا خان صاحب کیا کرنے جاتے ہو اندر؟ کہتے میں اپنی بیٹی کو فون کرتا ہوں, وہ مسلح پہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ پاکستان کے لیے دعا کری ہے, میں بھی پاکستان کے لیے دعا کر رہا ہوں, تم بھی دعا کرو, انشاءاللہ پاکستان جیتے گا. بائی دیٹ ٹائم ایک منسٹر صاحب آئے, انہوں نے میرے کان میں کہا بنگلہ دیش پہ پیسے لگا لو. تو میں نے اسفندیار کو کہا یہ تو بنگلہ دیش پہ کہہ رہا پیسے لگا لو. اس نے کہا یہ سب نے بنگلہ دیش پیسے لگائے ہیں, لیکن انشاءاللہ پاکستان جیتے گا. اور تھوڑی دیر بعد پاکستان ہار گیا, اور اسفندیار ولی جو ہے وہ آنسوؤں سے رو رہا تھا. تب میں نے ان سارے جو تھے نا, وہ میرے جو ہمارے جو میزبان تھے, میں نے ان کو کہا یار خدا کا خوف کرو, یہ ولی خان کا بیٹا ہے, تم لوگ اسے غدار کہتے ہو, خود بے وطن بنتے ہو. یہ پاکستان کی شکست پہ آنسو بہا رہا ہے اور تم خوش ہو کیونکہ تم نے پیسے کما لیے ہیں. تو یہ ہے ڈفرینس. ویسے سوری میں تھوڑا سا ہم ڈی ٹریک ہوں گے ابھی, لیکن آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اسپاٹ فکسنگ واقعی پاکستان میں مطلب ایز ان اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ مطلب ہم سننے پاکستان میں, ہم جس طرح میں ہوں نا, ہر میچ کے بعد پاکستان میں کامن بات ہوتی ہے کہ یار بکی ہوئی ہے ٹیم, بکی ہوئی ایکسیٹرا. اس طرح کی چیزیں اصل میں ہو رہی ہوتی ہیں. اور دیکھیں ساری ٹیم تو نہیں بکی ہوئی ہوتی, لیکن ٹیم کے اندر کچھ ممبر جو ہیں, کچھ لوگ جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں, 2 3 4 5, وہ بکے ہوئے ہوتے ہیں. انہوں نے کسی کے ساتھ فکس کیا ہوتا ہے میچ, اور اس میں بہت سا پیسہ انوالو ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو ایک آنکھوں دیکھا حال بتایا ہے. اور اس میچ کے بعد پاکستانی کرکٹرز کی انکوائری ہوئی تھی باقاعدہ, اور اس میں ثابت ہو گیا. تو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو انکوائری کروائی جسٹس قیوم سے, جسٹس فخر الدین ابراہیم سے, اس پہ انکوائری میں چیزیں ثابت ہوئیں. بہت سے کرکٹرز کو سزائیں ملیں, ابھی بھی سزائیں ملتی ہیں لوگوں کو. تو یہ ابھی سے نہیں ہو رہا. میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں نا سیاسی مخالفین پہ غداری کا الزام لگانا یہ سب سے آسان کام ہے. تو یہ کام جو ہے نا, یہ زیادہ تر انفارچونیٹلی یہ کام پنجاب کے سیاستدان کرتے ہیں. لیکن جن کو آپ غدار کہتے ہیں, جو خیبر پختونخوا والے یا بلوچستان والے یا سندھ والے ہوتے ہیں, عام طور پہ میرے ایکسپیرینس میں الٹیمیٹلی پاکستان کے ساتھ وہی کھڑے ہوتے ہیں. میں ویسے اب آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے بات کی پبلک اوپینین کی, اس میں کرکٹرز بھی ہیں, پولیٹیشینز بھی ہیں, آپ خود بھی موجود ہیں. ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ ہوتا ہے, اور اب سوشل میڈیا ہے, اور آپ کے زمانے میں شروع میں تو نہیں تھا, اور پھر یو ور سورٹ آف پشڈ ان ٹو دس ورلڈ, اور اس میں ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ بھی ہوتی ہے. اوبویسلی انٹرنیٹ ٹرولز جسے کہتے ہیں, وہ تو کچھ بھی کہیں جو ثابت ہو, پروف یا نہیں ہو. کیا یہ چیز آپ کو مینٹلی افیکٹ کرتی ہے, دا نیگیٹیوٹی آن سوشل میڈیا؟ دیکھیں یہ بہت سے لوگ مجھے یہ سوال پوچھتے ہیں, لیکن یہ جو ٹرولنگ کا کلچر ہے نا, یہ تو ابھی آیا ہے. لیکن میرے جیسے لوگ جو ہیں, ہم پہ غداری کے اور کفر کے فتوے تو اس وقت سے لگ رہے ہیں جب ہم نئے جرنلزم میں آئے تھے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ خواہ وہ سیاست میں ہیں یا وہ ادیب ہیں یا وہ شاعر ہیں, تو ان پہ بھی وہی فتوے لگ رہے ہیں. تو میں اس لحاظ سے بڑا خوش قسمت ہوں کہ میں جب جرنلزم میں آیا تھا, میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی. ان کے بہت سے دوست جو ہیں وہ ان کے ساتھ میرا تعلق اور رشتہ برقرار رہا, اور ان میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو ہر وقت غداری کے اور کفر کے فتوے جو ہیں ان کا سامنا کرتے تھے. ان میں سے ایک حبیب جالب صاحب بھی تھے. تو حبیب جالب صاحب جو ہیں ان کو میں نے بہت قریب سے دیکھا, اور ان کے بارے میں کہتے تھے یہ کمیونسٹ ہے, یہ دہریہ ہے, یہ پاکستان کا دشمن ہے. لیکن وہ ایک غریب آدمی تھا اور بڑا غیرت مند آدمی تھا, جمہوریت پسند آدمی تھا, بڑا ایماندار آدمی تھا. اور انہوں نے مجھے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ, کیونکہ میرا ان کے ساتھ بڑا ٹائم سپینڈ ہوتا تھا, اس طرح سپینڈ ہوتا تھا, کبھی میں ان کو اکرام اللہ خان نیازی صاحب کے پاس چھوڑنے جا رہا ہوں, عمران خان صاحب کے والد, اچھا, ان کے ساتھ ان کی بڑی نشست ہوتی تھی. کبھی میں ان کو میڈم نور جہاں کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں, کبھی میں مصطفیٰ قریشی کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں. تو آنے جانے میں ٹائم سپینڈ ہوتا تھا. تو وہ ایک بزرگ کی طرح بہت سی چیزیں سمجھاتے تھے.
سگریٹ نہیں پینا, شراب نہیں پینی, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, اور ساتھ ہی کبھی جو ہے نا وہ تم نے غداری کے اور کفر کے فتوے سے گھبرانا نہیں, جو الزام لگاتا ہے وہ مسکرا کے اس کو اگنور کر دو. تو کچھ سال کے بعد جب یہ کام میرے ساتھ شروع ہوا تو میں پھر اسلام آباد آ چکا تھا. یہاں پہ احمد فراز صاحب تھے. احمد فراز صاحب کے ساتھ جو ہے وہ میری بڑی ایسوسیشن تھی, ان کی میں بڑی عزت کرتا تھا. ایک دفعہ انہوں نے میرے پروگرام میں فوج کے بارے میں کچھ ایسی بات کر دی تو طوفان ہو گیا, بڑا ایک بھونچال آ گیا. اب مجھے فون آیا, جی ہماری اطلاع کے مطابق یہ پروگرام ریکارڈڈ تھا, تو جب احمد فراز نے یہ بات کی تو آپ نے اس کو کاٹا کیوں نہیں؟ میں نے کہا سر میں احمد فراز کو کاٹوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اس کے بعد میں بھی بین اور چینل بھی بین تھوڑے دنوں کے بعد, اور ہم سارے سڑک پہ بیٹھے ہیں, اور سڑک پہ احمد فراز صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ پروٹیسٹ کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پروٹیسٹ کیمپ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اب تم پہ بہت الزامات لگیں گے, بہت مشکل وقت آئے گا, لیکن تم نے سمجھوتا نہیں کرنا, سودے بازی نہیں کرنی, الٹیمیٹلی تم جیتو گے, اور یہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا غدار ہیں, کافر ہیں, پاکستان کا دشمن ہے, یہ ہار جائیں گے تم سے. تو یہ ایک آپ کے لیے بہت بڑی ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے کہ احمد فراز جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے پروٹیسٹ کیمپ میں. پھر جب یہ سوشل میڈیا کا دور آیا کچھ سال کے بعد, تو اب میں تو اس چیز کو توجہ نہیں دیتا, کیونکہ دیکھیں نا وہ جو لوگ گالیاں دے رہے ہیں, میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یار اس بیچارے کو اس کے والدین نے یہ تربیت نہیں دی کہ تم سوشل میڈیا پہ جب تم گالی گلوچ کرو گے اور انتہائی گندی زبان استعمال کرو گے تو اس سے تمہارے والدین کے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے کہ انہوں نے تمہیں ایسی تربیت دی ہے. تو وہ ایکچولی مجھے نہیں گالی دے رہے ہوتے, وہ اپنے والدین کو گالی دے رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ ٹرولنگ کرتے ہیں نا آپ کی سوشل میڈیا پہ, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, کیونکہ وہ تو مظلوم لوگ ہیں نا, اپنے والدین کو بدنام کر رہے ہیں. تو آپ بھی ان کے لیے دعا کریں, میں بھی کرتا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ میڈیا لینڈسکیپ بدل رہا ہے, سوشل میڈیا آیا, جس طرح یہ پوڈ کاسٹ ہیں, ہم ابھی آف ایئر بھی بات کر رہے تھے کہ آپ کو کرنی چاہیے, لیکن جو کانورسیشن میری یہ ہے کہ ڈو یو سی دا چینج ان یور ٹائم کہ ایک ٹریڈیشنل میڈیا سے اوبویسلی ابھی بہت ایک چھوٹا سیگمنٹ ہے انٹرنیٹ پہ, لیکن ہماری بینڈ وتھ ایئر آن ایئر انکریز ہو رہی ہے, ہماری آڈینس زیادہ سے زیادہ ادھر جا رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے نیوز اور میڈیا میں چینج آئے گا جس طرح ویسٹ میں آیا, اور کتنا جلدی آئے گا؟ آپ پاکستانی میڈیا کو ویسٹرن میڈیا سے کمپیئر نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہم ابھی بہت پیچھے ہیں. میں ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہا, ویسے ہی ایز اے جرنلسٹ بات کر رہا ہوں. ہم جرنلزم میں بہت پیچھے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, لیکن جس طرح کہ ہماری ڈیموکریسی ہے نا, صرف نام کی ڈیموکریسی ہے, نام کی جمہوریت ہے, لیکن ہمارے جو جمہوری ادارے ہیں ان میں جمہوری کلچر ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پارلیمنٹ دیکھ لیں, کتنی طاقت ہے ہماری پارلیمنٹ کے پاس. بیچاری ایک مظلوم سی, ایک بہت سی زنجیروں میں جکڑی ہوئی پارلیمنٹ ہے, رضیہ گنڈوں میں گھری ہوئی ہے. تو اسی طرح کی ہماری صحافت ہے جو بہت سی مجبوریوں اور پابندیوں کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے. تو جو جرنلزم ہوتی ہے نا وہ تھرائیو کرتی ہے, وہ آگے جاتی ہے جب اس کے پاس فریڈم ہوتی ہے, فریڈم ود رسپانسبلٹی. تو ابھی تو ہم بہت پیچھے ہیں, اور انفارچونیٹلی ہماری جو پرنٹ میڈیا ہے اور الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں جو اسٹینڈرڈ آف جرنلزم ہے وہ بھی ڈکلائن پہ ہے. تو یہ آلریڈی ہمارا جو پروفیشنل جو ہوتا ہے نا, ایک پروفیشنل ایک جو کریڈیبلٹی ہے وہ انڈر تھریٹ ہے. ناٹ بیکاز کہ کوئی بندہ جو ہے وہ انکمپیٹنٹ ہے یا وہ ڈس آنیسٹ ہے. جب لوگ یونیورسٹیوں میں پڑھ کے ہمارے پاس آتے ہیں نا, ٹی وی چینلز میں یا اخباروں میں, ان کو ہر چیز دوبارہ سکھانی پڑتی ہے. وجہ کیونکہ یونیورسٹیوں میں جو کورس ہے, جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے, وہ جو پریکٹیکل جرنلزم ہے وہ اس سے بہت دور ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں اس پرابلم کو بہت فیس کرتا ہوں کہ آپ جب بندے کو ہائر کرتے ہیں, آپ یہ دیکھتے ہیں
کہ یہ یونیورسٹی میں کہ ایک ایسا اسٹوڈنٹ تھا, آپ اس کے مارکس پہ جاتے ہیں, اس کی ڈسٹنکشن پہ جاتے ہیں, جب وہ آپ کے پاس آتا ہے تو دوسرے تیسرے دن آپ کو پتہ چلتا ہے تو بیچارہ فارغ ہے, یہ تو رٹے مارنے والا طوطا ہے, اور اس نے رٹے مار کے تو اس نے گولڈ میڈل لے لیا. تو یہ ایک تو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی وجہ سے یونیورسٹیوں سے جو ایک سٹف ہے جو مناسب ہونا چاہیے وہ نہیں آ رہا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جرنلزم جو ہے وہ بہت سی پرابلمس کا شکار ہے. اب یہ جرنلزم جس کو آلریڈی اس کا سٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے, یہ محنت بھی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, اور اوپر سے ڈیجیٹل چیلنج بھی آ گیا آپ کو. تو جو آپ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں اگر آپ 50% بھی رزلٹ نہیں دے رہے تو آپ ڈیجیٹل میں کیسے دیں گے؟ تو یہ میں ایک وہ بات کر رہا ہوں جو آپ کے ساتھ کوئی نہیں کرے گا. تو اس لیے یہ جو ڈکلائن ہے یہ صرف جرنلزم میں نہیں ہے, یہ ڈکلائن آپ کی پوری سوسائٹی کا ڈکلائن ہے. اور یہی وہ ڈکلائن ہے جو آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتا ہے, جو آپ ٹرولے کی بات کر رہے تھے کہ آپ آرگومنٹ اور لاجک کے ساتھ بات نہیں کرتے, آپ گالی گلوچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. گالی گلوچ ہمیشہ وہ آدمی کرتا ہے جس کے پاس یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے, فارغ ہے وہ بالکل. تو اب آپ دیکھیں کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم پاکستان میں ختم ہوتی جا رہی ہے, ایلیگیشن جرنلزم چل رہی ہے. مطلب ایلیگیشن جرنلزم کا وداؤٹ بیسس فیکٹس پہ ہو رہی ہے کیا؟ بھائی نواز شریف نے یہ کہہ دیا عمران خان کے خلاف, عمران خان نے یہ کہہ دیا نواز شریف کے خلاف, آصف زرداری نے یہ کہہ دیا فلاں کے خلاف, فلاں نے یہ کہہ دیا فلاں کے, بس یہ جرنلزم چل رہی ہے. ہی سیڈ ہی سیڈ ہی سیڈ, شی سیڈ شی سیڈ شی سیڈ. آپ خود کسی چیز کو انویسٹیگیٹ نہیں کرتے, خود ڈاکومنٹس نکال کے نہیں لے کے آتے, ایویڈنس نکال کے نہیں لے کے آتے, ٹھیک ہے نا. وہ جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے وہ پیچھے چلی گئی ہے, اور جو ایلیگیشن جرنلزم ہے وہ اوپر آ گئی ہے. اور انویسٹیگیٹو جرنلزم اس لیے پیچھے گئی ہے کیونکہ وہ ایکسیس نہیں ملتا, وہ فریڈم نہیں ہے. فریڈم نہیں ہے. مثلاً آپ جو ہیں وہ کچھ جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ آپ کا کام پاکستان کی سیکورٹی ہے, یہ آپ نے بزنس وینچرز کیوں شروع کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس پر آپ کتاب لکھیں تو کوئی باہر کا پبلشر جو ہے وہ آپ کی کتاب چھاپ دے گا, لیکن آپ پاکستان میں ٹی وی پہ ڈبیٹ نہیں کر سکتے, آپ پاکستان میں کسی اخبار میں آپ کالم نہیں لکھ سکتے. اسی طرح کو بہت بڑا جو ایک لینڈ ڈیولپر ہے تو اس کے بارے میں اگر آپ یہ لکھنا چاہیں کہ اس نے اپنی کوئی ہاؤسنگ اسکیم جو ہے اس کے لیے فلاں علاقے میں اتنے گاؤں جو ہیں ان کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے اور انلیگل طریقے سے لینڈ آکوپائی کیا ہے, وہ آپ ڈسکس نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. باہر کے اخبار میں لکھ سکتے ہیں آپ, پاکستان کے اخبار میں نہیں لکھ سکتے کیونکہ وہ ایڈورٹائزر ہے ہر بڑے ٹی وی چینل کا, ہر بڑے اخبار کا, تو آپ اس کے خلاف لکھ ہی نہیں سکتے, بول ہی نہیں سکتے آپ اس کے خلاف. ہاں آپ نواز شریف کے خلاف بول سکتے ہیں, عمران خان کے خلاف بول سکتے ہیں, آصف زرداری کے خلاف بول سکتے ہیں, لیکن آپ ایک لینڈ ڈیولپر کے خلاف نہیں بول سکتے. اور یہ تینوں جب حکومت میں آتے ہیں, یہ تینوں بڑی پارٹیاں جب حکومت میں آتی ہیں تو یہ اس لینڈ ڈیولپر کے انٹرسٹ کو بھی واچ کرتے ہیں کیونکہ تینوں جو ہیں اس کے بینیفیشری ہیں. اور ایک ینگ جرنلسٹ ہو یا اسپائرنگ جرنلسٹ ہو, ہماری آڈینس کافی ینگ ہے یہاں پہ, از پاکستان اے گڈ پلیس ٹو گو ان ٹو دس فیلڈ؟ آپ کی, اور ایک ہم نے ڈاکیومنٹری بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو دیکھنی چاہیے, اس میں سیفٹی سیکورٹی کے ایشوز ہیں. اوبیسلی آپ کی ایک السٹریس کریئر میں آپ کے ساتھ بہت سارے ڈفرینٹ چیزیں ہوئی ہیں, لیکن سیفٹی سیکورٹی مسئلہ ہے. یہ بھی نہیں آپ کو پتا کہ کسی ٹائم پہ وہ آپ کو آف ایئر کر دیں گے, یا جس طرح آپ نے خود بتایا. از اٹ اسٹل امپورٹنٹ فار سم ون ٹو پرسو جرنلزم ان پاکستان, اینڈ از اٹ اے گڈ کریئر ٹو پرسو؟ دس از اے ویری ڈیفیکلٹ کویشچن فار می, کیونکہ اگر آپ یہ کویشچن مجھے آج سے 10-12 سال پہلے کرتے تو بہت سے لوگ جب کرتے تھے تو میں بڑے فخر سے کہتا تھا, جوش سے کہتا تھا ہاں جرنلزم ضرور کرو, یہ کرو وہ کرو, کیریئر تمہارا بڑا برائٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن پھر سلولی اینڈ گریجولی آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں یار کہ آپ کو کسی کو مس گائڈ نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل جو لوگ جرنلزم پڑھتے ہیں, میس کمیونیکیشن پڑھتے ہیں یونیورسٹیوں میں, وہ جاتے ہیں نا تو وہ وہاں پہ جرنلسٹ بننے نہیں جاتے, وہ اینکر بننے جاتے ہیں. یہ مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے بہت سی یونیورسٹیوں میں. جب میں لیکچر کے لیے جاتا ہوں تو وہ بچے سوال کرتے ہیں, سر پلیز ٹیل اس ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ اینکر. میں ان کو کہتا ہوں بیٹا آپ کو کویشچن یہ پوچھنا چاہیے کہ پلیز ٹیل اس ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ جرنلسٹ.
تو کہتے نہیں جرنلسٹ نہیں بنا, اینکر بننا ہے. تو اب ان کو کون بتایا کہ بھائی پہلے تم ایک اچھے جرنلسٹ بنو گے تو اینکر بنو گے. میں یہ کہنے والا تھا, کین یو ایون بی این اینکر اگر آپ ایک اچھی جرنلسٹ نہیں ہو؟ لیکن اب پاکستان میں تو ہے نا ایسے کہ ایسے لوگ بھی اینکر ہیں جو جرنلسٹ نہیں ہیں, وہ وکالت کرتے ہیں لیکن وہ اینکر ہیں, وہ ڈرامہ ایکٹر ہیں, کامیڈین ہیں, لیکن وہ اینکر ہیں, پولیٹیکل ٹاک شو کر رہے ہیں بہت سے لوگ. تو ہم نے اپنے اسٹینڈرڈ آف جرنلزم کو خود ہی کمپرومائز کیا, ٹی وی چینلز نے اور اخباروں نے. تو اس میں ایشو یہ ہے کہ میں اگر آپ کو پچھلے 10 سال میں بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا, بتائیں. تو اس کے بعد آپ خود ہی کہیں گے یہ میں سوال واپس لیتا ہوں کہ ینگسٹرز کو جرنلزم میں نہیں آنا چاہیے. کوئی مثال تو دینا کہ کیوں نہیں آنا دیکھیں چاہیے. نا, یہ 2022 ہے نا, بالکل. تو 10 سال پیچھے چلے جائیں. ٹھیک. میری گاڑی کے نیچے بم لگا دیا 2012 میں. کیوں؟ کہ آپ نے ملالہ یوسفزئی کو سپورٹ کیوں کیا ہے. اس کو گولی ماری گئی, اور میں کہہ رہا ہوں ایک بچی کو گولی کیوں ماری ہے. تو جنہوں نے گولی ماری انہوں نے یا کسی اور نے ان کے نام پہ بم لگا دیا. وہ تو اللہ نے میری زندگی بچانی تھی, بچا لی. اس کے 2 سال کے بعد میرے پہ کراچی میں اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی, 6 گولیاں مجھے مار دی. یہاں پہ گولی لگی تھی؟ 6 گولیاں لگی تھی بھائی, 2 ابھی بھی میرے جسم میں ہیں. جو آپ کے جسم میں؟ ہاں ابھی بھی ہیں. وہ ایسی جگہ پہ کہ نکال نہیں سکتے ڈاکٹر. اچھا, اب اس کے بعد بس کر دو اب یہاں پہ. اس کے بعد جناب پھر میرے پہ بلیسفمی کے کیس, توہین رسالت کے کیس, مرڈر کے جھوٹے کیس, مرڈر کے کیس, کڈنیپنگ کے کیس. ٹھیک ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بینگ اے جرنلسٹ آپ کو گولی کو مار دینا تو وہ اس کا سامنا کرنا آسان ہے, لیکن جب آپ پہ توہین رسالت کا الزام لگتا ہے نا, قتل کا الزام جھوٹا لگ جائے, آپ پہ اغوا کا کیس ڈال دے کوئی, تو وہ پھر آپ کی پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو وہ جو یہ کام کرتے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میرے پہ ایک FIR درج کروائی 2017 میں. تھانہ رمنا میں میرے پہ ایک کڈنیپنگ کی FIR درج کروائی, کڈنیپنگ اینڈ مرڈر. وہ بندہ جو ہے جو کڈنیپ اور اس کا مرڈر ہوا وہ اسلام آباد میں نہیں ہوا تھا, وہ نارتھ وزیرستان میں ہوا تھا 2010 میں. اچھا, 7 سال پہلے. اور تھانہ رمنا نے FIR درج کی 2017 میں, اور 2010 میں تھانہ رمنا تھا ہی نہیں. تو وہ کیس چلتا رہا, اور اس کے بعد کورٹ میں جا کے پولیس نے کہا کہ جی یہ تو ہماری جورسڈکشن ہی نہیں ہے, ہمارا تو تھانہ ہی نہیں تھا 2010 میں. تو کیس ختم ہو گیا. لیکن جنہوں نے وہ کیس بنایا تھا انہوں نے مجھے تنگ کرنا تھا, انہوں نے تنگ کیا, آپ کی زندگی تھوڑی ڈسٹرب کرنی تھی. اچھا, پھر اس کے بعد یہ پچھلے سال دیکھ لیں, ایک جرنلسٹ نے اسد طور, اس کو گھر میں گھس کے مارا. میں نے اس کی مذمت کی, میں نے ایک سپیچ کر دی. تو اگر وہ سپیچ جو ہے وہ غلط ہے تو آپ میرے پہ کیس کر دیں, میرے پہ FIR درج کر دیں, پیمرا سے مجھے نوٹس دلوا دیں. لیکن وہ سپیچ نہ کسی ٹی وی چینل پہ آئی, نہ کسی اخبار میں پبلش ہوئی, سوشل میڈیا پہ آئی. 9 مہینے تک میرے پہ بین لگا رہا, وداؤٹ اینی کورٹ آرڈر, وداؤٹ اینی پیمرا آرڈر, کچھ بھی نہیں, بس ایک ان اناؤنسڈ بین. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ سارا میرے ساتھ ہو گیا ہے پچھلے 10 سال میں, تو چلے میں نے تو سروائیو کر لیا, میں کسی بچے کو کہوں گا تم جرنلسٹ بنو؟ بات تو ویسے آپ کی صحیح ہے. تو لیکن یہ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ جب آپ نے سوال پوچھا کہ پاکستان میں کون سا دور جو ہے وہ ایسا تھا کہ آپ کے لیے گولڈن ایرا تھا, تو میں نے کہا کہ ابھی تو انتظار ہے. تو ہمیں انتظار ہے کہ اچھا وقت کبھی آئے گا, پھر ہم بچوں سے کہیں کہ جرنلسٹ بنو. نہیں, انشاءاللہ امید ہے کہ کسی دن آئے گا. لیکن ایک آخری سوال میں آپ کو, اور اس کے بعد ٹائم نہیں لوں گا, لیکن میں نے ایک سوال یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ ان یور سورٹ آف السٹریس کیریئر آپ نے ملالہ کا انٹرویو کیا جو بہت مشہور ہوا, جس سے وہ اسٹوری بھی بریک ہوئی. اوبیسلی بن لادن از ون آف دا بگیسٹ. مینڈیلا کا بھی آپ نے کیا, اور اوبیسلی پاکستان کے بہت سارے سیاستدان. کچھ ایسا مومنٹ ہے اگر ایک جرنلسٹ ہو کوئی اسپائرنگ, جو آپ کی کہانیاں سننے کے باوجود بھی جرنلسٹ بننا چاہے, تو اگر کوئی ایسا آپ کی زندگی میں آپ کو لگتا ہے ایک ایسا مومنٹ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یار دس واز پرابلی مائی فیوریٹ اچیومنٹ, یا بے شک بگیسٹ نہ ہو ان ٹرمز آف سائز اور واٹ ایور, لیکن کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کہتے ہیں کہ یار آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ؟ اس میں ریسنٹلی ابھی کچھ ہفتے پہلے
جب پاکستان کے بہت سے علاقوں میں فلڈ آیا ہوا تھا، تو میں نے ویسے تو فلڈز کو پہلے بھی کور کیا ہے، 2010 میں بھی کور کیا تھا. تو اس میں میں نے شروع کیا خیبر پختونخوا سے فلڈ ایریاز کو کور کرنا شروع کیا. تو مجھے بہت جو نا اندر سے دکھ اور تکلیف محسوس ہوئی کہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے اور بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا. تو اس وقت پاکستان میں بہت سے پولیٹیکل ایشوز ایسے تھے کہ میرے مینجمنٹ کہہ رہی تھی کہ اس کو ذرا اگنور ہی کریں فلڈ کوریج کو. میں نے کہا بس مجھے ایک شو اور کر لینے دیں. اچھا. مجھے ساؤتھ پنجاب میں بھی کر لینے دیں، راجن پور اور رجحان مزاری بھی جانے دیں. اور کرتے کرتے پھر انہوں نے خود ہی مجھے کہا کہ نہیں یار، یہ تو آپ جو دکھا رہے ہیں یہ تو بہت ہاربل سچویشن ہے، تو آپ کرتے جائیں. پھر میں کرتا گیا، پھر میں بلوچستان گیا، وہاں سے پھر میں سندھ گیا. اچھا، اب اس میں بڑی مشکل تھی کہ ایک تو فلڈ کی وجہ سے سڑکیں ٹوٹ گئیں، پل ٹوٹ گئے، ہر طرف پانی پانی ہے اور لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، شہر کے شہر ڈوبے ہوئے ہیں، ان تک پہنچا کیسے جائے، پھر ہر طرف سانپ ہی سانپ. تو اس سچویشن میں جب میں کسی کے پاس پہنچتا تھا تو خاص طور پہ جو سندھ کے وہ علاقے جو بالکل پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور کچھ علاقے ایسے تھے کہ میں جب وہاں پہنچا تو 1 مہینہ ہو چکا تھا ان کو ڈوبے ہوئے. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ پہلے آدمی ہیں جو ہمارے پاس پہنچے ہیں کشتی پہ بیٹھ کے. اور پھر وہ جو ان کے پاس تھوڑا بہت بچا ہوا صاف پانی اور سوکھی روٹی ہے وہ مجھے آفر کرتے تھے کہ اب آپ یہ کھا کے ضرور جائیں. تو میں ان کو دیکھ کے تو روتا تھا، یار یہ کتنے نائس لوگ ہیں ماشاء اللہ، ہیں کہ خود مصیبت کا شکار ہیں، مچھر کھا رہے ہیں، ان کو سانپ ان کو ڈس رہے ہیں، تو یہ صرف جو ہے نا اس لیے کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں تو مجھے پانی بھی پلا رہے ہیں، روٹی بھی کھلا رہے ہیں، خود کھانے کو کچھ نہیں ہے. دوسری چیز یہ تھی کہ اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ پاکستانی قوم جو ہے اس کے ساتھ جو میری ایک محبت ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ پھر مجھے فون کر رہے ہیں، بتاؤ جی کہ یہ جو آپ خیرپور ناتن شاہ کے فلاں گاؤں میں گئے ہو تو ادھر ہم نے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ ان کے پاس ٹینٹ نہیں، ہم نے ٹینٹ پہنچانے ہیں، کیسے ٹینٹ پہنچانے ہیں. تو میں ان کو گائیڈ کر رہا ہوں، ایسے 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 راستہ بتا رہا ہوں، کوئی امدادی تنظیم کا کانٹیکٹ دے رہا ہوں، کرتا کرا ان کو گائیڈ کر رہا ہوں. اور 3-4 دن میں کچھ نہ کچھ ادھر پہنچ جاتا تھا. وہ جو سیٹسفیکشن تھی نا کہ امپیکٹ تھا، اور یعنی کہ آپ کسی کا پرابلم جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور پھر وہ لوگ جو ہیں ان کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، ریلیف مل رہی ہے. پھر اس میں جو پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، بہت سی امدادی تنظیمیں، NGOs اور عام لوگ جو ہیں، عام پاکستانی جن کی کوئی امدادی تنظیم نہیں ہے، جو کسی ادارے سے وابستہ نہیں، پرسنل کیپیسٹی میں نے دیکھا بہت سے لوگ جو ہیں وہ خود آپس میں کنٹریبیوشن کر کے امدادی سامان اکٹھا کرتے تھے، ٹرک تیار کرتے تھے، پھر مجھے فون کرتے تھے، ہمارے پاس ایک ٹرک ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں، بتاؤ یہ کہاں پہنچانا ہے. تو اب میں ان کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ یا اس طرح کر کے فلاں جگہ پہنچا دیں. اور پھر میں ابھی اس علاقے میں ہی ہوتا تھا تو وہ ٹرک ادھر پہنچا ہوتا تھا. تو وہ کہتے تھے اس کو آپ نے بتانا کسی کو نہیں، یہ بس ہماری پرسنل کنٹریبیوشن. ماشاء اللہ، یہ ہے نا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے ریسنٹ پاسٹ میں جو کام کیا، تو اس میں میرا چینل جو ہے اس نے بھی رسک لیا کہ ایک طرف عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لانگ مارچ کی دھمکیاں چل رہی تھیں اور بڑے پولیٹیکل ایشوز چل رہے تھے، بائی الیکشن چل رہے تھے، اور دوسری طرف میں جو ہے وہ فلڈ ایریا میں بیٹھا ہوں. آپ دیکھ لیں پورا 1.5 مہینہ میں وہی کام کرتا رہا. تو یہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے مجھے آفٹر اے ویری لانگ ٹائم مجھے کچھ انٹرنل سیٹسفیکشن ملی. ماشاء اللہ. ہاں، اور اس میں امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے نا، آپ لوگوں کی ایکچولی زندگیوں میں بڑا فرق پہنچا رہے ہیں. جی سر، میں آپ کو اور بالکل ٹائم نہیں لوں گا. ویسے ایک سوال میں پوچھوں گا، آپ کو جواب دینا اگر دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، ورنہ نہ دیں. اگلی الیکشن میں آپ ووٹ کریں گے؟ میں اصل میں ووٹ تو میں کرتا ہوں، اور مجھے یاد ہے میں نے مختلف الیکشن میں مختلف پارٹیوں کو ووٹ کیا ہوا ہے، لیکن پچھلے 2 الیکشن میں ووٹ نہیں کر پایا. اس کی وجہ ٹیکنیکل ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ الیکشن ڈے پہ ہم الیکشن کوریج کے لیے جو ہمارا مین ٹرانسمیشن سینٹر بنتا ہے وہ کراچی میں بنتا ہے. تو ہم کراچی بیٹھے ہوتے ہیں، ووٹ میرا ہوتا ہے اسلام آباد میں. تو جو 2013 کا الیکشن تھا
تو اس دن بھی میں کراچی میں تھا اور ہمارا جو مین ٹرانسمیشن سینٹر ہے وہ کراچی میں تھا. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلا ہی جب شو کیا الیکشن شو تو اس پہ اسحاق ڈار صاحب ناراض ہو گئے. انہوں نے میری الیکشن کمیشن کو میری شکایت کر دی. 2018 میں جب میں کراچی میں بیٹھا ہوا تھا اور الیکشن ڈے تھا اور الیکشن ٹرانسمیشن شروع ہوئی تو پی ٹی آئی والے ناراض ہو گئے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو ہماری شکایت کر دی. اب اگلا الیکشن جب ہوگا تو یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ جو اس وقت پاکستان کی سیاست ہے نا جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے بالکل یہ اگلے الیکشن میں ایسے نہیں ہوگا. اچھا. اور اگلا الیکشن اتنی دور ہے نہیں ہے ویسے. ہاں زیادہ سے زیادہ 1 سال کے اندر ہو جائے گا. بہت تبدیلی آ چکی ہوگی اور آپ پھر اس وقت مجھے پوچھیں گے کہ آپ کو کیسے پتا تھا. پوچھو کہ صحیح آپ کو 1 سال بعد شاید واپس بلانا پڑے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, چلیں تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پوڈ کاسٹ اور تھینک یو گائز فار واچنگ. حامد میر صاحب پہ ہم نے ایک ڈاکیومنٹری سیریز بھی بنائی ہے تو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ مور اباؤٹ ہز اسٹوریز تو ڈو واچ اٹ آن آور چینل اینڈ اف یو لائک دا کانٹینٹ پلیز سبسکرائب. ویل سی یو نیکسٹ ٹائم. تھینک یو.